صاحب داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے برا اور معیوب سمجھ کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور جو لوگ رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے، کسی کو معیوب سمجھ لینا داڑھی رکھنے کی بنا پر یہ صحیح نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف دھیان بھی نہ دیں جو داڑھی رکھنے والے کو معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اور جدید فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سر آنکھوں پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آتی ہے، ہمیں اسے کرنا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں داڑھی کے بابت روایتوں میں آتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی نہیں منڈائی، بلکہ ہمیشہ داڑھی رکھی ہے۔ ہاں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ جو داڑھی ایک مشت سے زائد ہو، یعنی یہ ایک مشت ہوا، اس سے زائد جو نکلے گی اس کو کاٹنے کی گنجائش دی ہے۔ لیکن اور کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اس طرف اور اس طرف کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہاں پر بھی ایک مشت سے زائد جو بھی حصہ ہوگا اس کو کاٹنے کی گنجائش ہے، اس سے کم کاٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ایسے بہت سے طریقے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کے بارے میں دنیا برا کہتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کا طریقہ ہی کو لے لیجئے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیمات مرحمت فرمائی ہیں، لیکن دنیا اسے جو ہے غلط سمجھتی ہے۔ کھڑے ہو کر کے کھانے کو یہ عقل مندی سمجھی جاتی ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، اور بیٹھ کر کے جو شادی میں کھانا کھا لے اسے برا سمجھتے ہیں، اسے غلط سمجھتے ہیں۔ خیر، ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے یا اس کو کوئی منڈاتا ہے تو اس کو منڈانا یعنی داڑھی کو نکلوا دینا یہ حرام کی قبیل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس چیز کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا اس میں ایک چیز داڑھی کا منڈانا بھی تھا۔ وہ لوگ داڑھی کو منڈاتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا لیا کرتے تھے، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا ہے نا بھائی، مونچھوں کو بڑی بڑی کر لیتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس کا برعکس حکم آیا ہے، یعنی مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ البتہ اتنی بڑھ جائے کہ ایک مشت سے زائد ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ اس زائد حصے کو کاٹ لیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی وہ عمرہ پر یا حج پر جاتے ہیں تو داڑھی کا کچھ لوگوں نے دیکھا کہ داڑھی کا جو زائد حصہ ہوتا ہے ایک مشت سے زائد، اسے وہ کاٹ لیا کرتے، اس سے کم کو نہیں کاٹتے، جس سے صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ داڑھی رکھتے تھے اور ایک مشت سے زائد جو ہوتا تھا اس کو وہ لوگ کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس سے زائد کاٹنے کی تو گنجائش ہے، لیکن اس سے کم کے کاٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر، روایتوں کی بنا پر، چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی رکھنا وجوب کے درجے میں ہے، یعنی سب کے نزدیک داڑھی کو کاٹنا گناہ ہے۔ آج یہ جو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، ایک بات دھیان رکھیں کہ سنت ہونے کا جو داڑھی کے بارے میں مسئلہ ہے وہ اس طور سے ہے کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ سنت سے ہے، یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس بنا پر اس کو سنت کرایا گیا ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو روایتوں کے اندر ہے کہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کا درجہ وجوب کا ہے، جیسے کہ آپ وطر ہی کو لے لیجئے کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ سنت سے ہے، البتہ اس کا درجہ جو ہے وہ وجوب کا ہے، اس لیے اس کو وجوب سمجھے، واجب سمجھے اور کٹوانے کو حرام سمجھے۔ کیا ملازمت کی خاطر داڑھی کو منڈا سکتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں، ملازمت کی خاطر داڑھی کو منڈانا جائز نہیں ہے۔ تھوڑا صبر کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتر دینے پر قادر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے نا،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سے واقعات ہوئے، ایسے کچھ نوجوان ہیں کہ جنہیں کمپنیوں کے اندر یا نوکریوں پر اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں. پھر جب انہوں نے صبر کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بہترین روزگار انہیں عطا فرمایا. تو اللہ کے ذات پر توکل رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ڈر جائیں کہ اب تو ہمیں جو ہے نوکری نہیں ملے گی اور اب تو جو ہے ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں رزق نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ سارے رزق کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں کوئی نہیں دیتا ہے، بلکہ دیتا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم مانگیں، اللہ رب العزت ہمیں ضرور بھی ضرور اچھا روزگار عطا فرمائے گا. بس ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے.